ایک دن ہم بیٹھے تھے ایک جگہ ہوٹل پہ، تو میں ان اختلافی گل نہیں کرتا نا، وہ کافی ساری ٹیمیں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ایک مولوی کا ڈسکشن شروع ہوگی، اس نے کہا کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ نبی امی۔ تو جب اس نے یہ بات کی کہ میں کہا یار چبل ہی ماری، وہ تپ گیا، یہ دیکھنے کی یہ تو بات نہیں ہوئی۔ ہائے ہائے بات آگے بڑی، میں چپ کر گیا، تھوڑی سی بات آگے بڑی، بات وہاں تک پہنچ گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا لاؤ قلم اور دعات میں کچھ لکھ کے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات حضرات جنہیں مولویاں سمجھ آئی اور کسانی آئی، حضور نے کیا فرمایا بخاری شریف، لاؤ قلم دعات میں تمہیں کچھ لکھ کر دے۔ پھر مولا کائنات مولا علی پاک، مولا علی پاک کو فرمایا، وہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا فرمایا مٹا دے لیے، انہوں نے اعتراض کر دیا، انہیں ان قلم دعات رکھی نہ کہ حضور تسی آپ پہ مٹاؤ، میں محمد رسول اللہ لکھ لوں تو پھر میں نہ مٹا سکتا، تسی بادشاہ جو تسی اپنا نام مٹاؤ یہ رکھو۔ تو کیا حضور نے خود وہاں سے مٹا کر لکھا نہیں تھا؟ اگر نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو یہ لکھا کیا جا رہا ہے اور پڑھا کیا جا رہا ہے؟ ارے وہ چلو یہ مت کہو کہ نبی امی کا مطلب ہے کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ امی وہ ہوتا ہے جسے کسی مخلوق نے نہ پڑھایا ہو۔ مہربانی مہربانی ماشاءاللہ، جسے کسی مخلوق نے نہ پڑھایا، نہ اسے کسی استاد نے پڑھایا، اسے نہ جن نے پڑھایا، نہ بشر نے پڑھایا، نہ فرشتے نے پڑھایا۔ ایک دن ایک شخص سے لگے جبریل نے آ کر حضور کو پڑھایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو جبریل گویا حضور کا استاد ہوا۔ مجھے جو نا تپ چڑھ گئی، میں نے کہا رک 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 رک۔ بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے، فاسند رکبتہ الی رکبتہ، حضور کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، سبحان اللہ، حضور کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، پھر سوال کیے حضور سے، حضور نے جواب دیے، اور جب حضور جواب دیتے تو آگے سے کہتے ہاں جی ٹھیک آپ نے فرمایا، اور جب وہ چلے گئے دیتا ہے تو حضور نے فرمایا جبریل آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ یعنی اس کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ میں سوال کروں حضور جواب دیں تو یہ سننے والوں کو علم آ جائے۔ تو میں نے کہا حضور کے سامنے یہ جب دو زانو ہوا تو تجھے پتہ ہے کیوں دو زانو ہوا؟ کہا جی کیوں؟ میں نے کہا تاکہ تیرے جیسے چپلوں کو سمجھ آئے کہ اگر استاد ہوتا حضور اس کے سامنے دو زانو ہوتے، وہ استاد نہیں ہے میرے نبی کا شاگرد ہے، اس لیے نبی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے نبی کا علم کتنا ہے، وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُضَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ۔ اور سارے نبی مل کے ایک پلڑے پہ آ جائیں، میرا نبی اکیلا دوسرے پہ ہو، نہ نبی کے علم کو کوئی پہنچ سکتا ہے نہ نبی کے فضل کو کوئی پہنچ سکتا ہے۔ ہے کہ میں ٹیچنگ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے چھوٹا گریڈ پھر اٹھتے ایسے ہی ہے بھائی، یار وقت شارٹ ہے نا، تو سجنا چپ ہی بیٹھا ہے، دہنے کام نہیں ڈرنا بھائی، ایسے ہی بولیے ایسے ہے نا۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سیکھنے والے بنے پھر آپ معلم بنے۔ حضور کہتے ہیں نا میں آیا ہی معلم بن کے، سبحان اللہ، انما بعثت معلما، تو میں آیا ہی معلم بن کر ہوں، میں سکھانے والا بن کر آیا ہوں۔ میں حیران ہوں ان مولویوں کی مات ماری گئی ہے کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ چپل جو نبی آیا ہی معلم بن کے وہ پھر کسی سے پڑھے یہ کیا تک بنتی ہے؟ اور جو کہتے ہیں میں معلم ہوں، آج اگر کوئی اتھارٹی کسی کو ٹیچر مقرر کرے اور لوگ کہیں اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، حکومت کہتی ہے ہم نے ٹیسٹ لے کے اس کو ہم نے بھرتی کیا ہے، حیران ہوں میں کہ اگر تو اور میں اعتراض اس میں نہیں کر سکتے جسے محکمہ اتھارٹی دے
اس کا انٹرویو لے کے اسے بھرتی کرے پڑھانے کے اوپر لگائے تو اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو جسے رب معلم کائنات بنا کر بھیجے, جسے معلم ملکوت بنا کر بھیجے, جسے معلم جبروت بنا کر بھیجے, جسے معلم دنیا بنا کر بھیجے, جسے معلم عقبہ بنا کر بھیجے, جسے معلم ناسوت بنا کر بھیجے, ایمان سے بتا اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. ایک لطیفہ آپ کو سنا